رکھو, اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو فوقیت دی ہے. اس کی ضمن میں دو باتیں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس دنیا پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات بنائے, مختلف حالات بنائے. چنانچہ اگر اس کو یوں دیکھا جائے کہ اگر ایک بندہ یوں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز عطا فرمائی ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے اور مجھے عطا فرما دے, یا یہ اس سے چلی جائے, یہ بھی ایسا ہو جائے جیسا میں ہوں, یا کوئی اس طرح کی سوچ کرتا ہے, تو یہ کس درجے میں آتی ہے؟ یہ حسد میں آتی ہے, اور یہ حرام ہے. کسی کے بارے میں یہ سوچنا اور اس طرح سے خیال لانا دل میں یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی یہ چیز اس سے چھن جائے. یہ حسد. ایک اچھی نیت کے ساتھ بھی یہ کیا جا سکتا ہے. وہ کیا؟ واقعی کسی کو دیکھیں بھائی مال ہے, اچھا نیک پاک صاف طریقے سے کمایا ہوا مال ہے, حرام طریقے کا نہیں ہے, یہ پتہ ہے, جائز طریقے کا ہے, لوٹ مار نہیں کرتا, بدماشیاں نہیں کرتا, یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں لگا ہوا. اب پھر یوں خواہش کی جائے کہ اللہ آپ نے اس کو عطا فرمایا ہے, یا اللہ آپ مجھے بھی عطا فرما دیجیے. اب یہ رشک, یہ پسندیدہ ہے, یہ کرنا چاہیے, یہ کریں, یہ جائز ہے. اور حسد کرنے والا اپنی نیکیوں کو جلا دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آخری حصے میں آیت کے بتاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگو, بجائے یہ ان سارے چکروں میں پڑنے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے فضل مانگیں, یا اللہ فضل فرما دیجیے, اللہ فضل فرما دیجیے, مجھے عطا فرما دیجیے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمیشہ اپنے سے غریب کو دیکھو اور اپنے سے امیر کی طرف نہ دیکھو, اور یہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے, اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب یوں دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو رشک تو ہوتا نہیں ہے, چانسز وہ حسد کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اپنی نعمتوں کے اوپر ناشکری والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اپنی نعمتوں کے اوپر ناشکری والا سلسلہ ہو جاتا ہے. مطلب آج اگر ہم ذرا غور و فکر کریں نا, آج اس وقت ہم غور و فکر کریں تو ابھی پیچھے دنوں اگر آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ یہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے, اس میں پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کے گھر تباہ برباد ہو گئے, ان کو نکل کے وہاں سے جانا پڑا. ادھر جو ہمارا برے سے برے حال میں بھی جو بندہ رہ رہا ہے, شاید جھوپڑی میں بھی جو رہ رہا ہے, اس کو اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ محفوظ ہے اپنے گھر میں, اس جھوپڑی میں محفوظ ہے. مطلب جھوپڑی کے اندر بھی محفوظ ہے, جو وہاں سے اٹھ کر کے جن کو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے بیوی بچے پتہ نہیں کہاں, تو کس طرح سے ایک سفر ہے, یہ کس قدر مصیبت و اذیت والا کام ہے, کرنا پڑ رہا ہے. تو دیکھنے کو دیکھا جائے تو ہم حالات میں بہتر ہیں. پھر اپنے ہی پاس نظر دوڑا لیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن نظر آ جائے گی کہ وہ بندہ ہم سے کم تر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کم والے کو دیکھو تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور قرآن کی ایک آیت ہے, جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ناشکری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب شدید ہے, چانسز ہیں وہ کمی ہوتی چلی جائیں گی, بڑھنے کا نام نہیں ہوں گی. شکر بجاتا لائے گا, کوئی پتہ نہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائے.